کر دینے پھپھی اما او نبی دے غلام ہو جتنے توڑے آنسو آن گے حسین دی دربار دے اندر قبول ہو جان گے میرے آقا حسین پاک جدو شہید ہوئے نے ادھر سیدہ سکینہ نے ویکھیا ہے عرض کر دیا نے پھپھی اما ویکھو او ظالمہ نے میرے بابے دی نماز بھی مکمل نہیں ہون دیتے ویکھو پھپھی اما میرے بابے نو شہید کر دیتا ہے حسین دی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی حسین نے سجدے دے اندر سر کٹایا ہے سیدہ سکینہ چھوٹی بچی آپ کہندیاں نے اوے خیمے والیو اج زینب دی بیٹی جو اج زینب دی بھانجی سیدہ سکینہ یتیم ہو گئی ہے سیدہ سکینہ کدی اپنی اماں دے کول جاندیاں نے کدی ویر زین العابدین دے کول جاندیاں نے عرض کردیاں نے ویرا میرا ویر اصغر ٹر گیا ہے میرا ویر علی اکبر بھی ٹر گیا ہے ویرا بیکنا آج جناب علی ابا بھی دنیا دو ٹر گیا ہے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پھپھی اما آج میں یتیم ہو گیا آؤ نبی دے غلاموں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ محفل کافی دیر سے چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ وجدان سونڈ والے اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے دیکھا کتنے دوست احبابوں نے اپنی حاضری پیش کی، نعت خانوں نے بھی کی، سید عامر شاہ ابھی بھی موجود ہیں، طارق جماعتی صاحب موجود ہیں، تمام علماء جو ہیں وہ پڑھ کر فارغ ہوئے کیونکہ میں جلدی آیا تھا اور میرے مرشد کا حکم ہے کہ آپ جو ہیں میزبان ہیں، ہم جو مہمان نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جو کبرا حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب یہ بھی مہمان تھے، عثمان طیبی صاحب وہ بھی ہمارے مہمان تھے۔ تو مجھے حضرت صاحب نے کہا آپ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں۔ تو میزبانی کی صورت میں بیٹھا رہا کیونکہ میں ایک 2 دروازے کا مدرس بھی ہوں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں وہاں جانا ہوتا ہے تو میرا اتنی دیر میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن یہ ہمارا آستانہ ہے کہ بلا میرے مرشد کریمی کا جو ہے وہ یہ فیض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے حافظ صاحب کے علم کے اندر، آپ کے جو ہے نا عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین تمام کو جو ہے مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جتنے دوست احباب، دیکھو یہ واحد جگہ ہے جہاں حضرت صاحب نے فرمایا کہ سب جو ہے روزہ رکھ کے جائیں گے۔ تو ہمارے ٹائم کے شیڈول کے مطابق میرے پاس ابھی 15 منٹ بچے ہیں تو میں کوشش کروں گا اپنے 15 منٹ کے اندر ہی اپنی حاضری کو کلوز کروں گا، کیونکہ مطلب جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا اپنا ٹائم جو ہے وہ مکمل کروں۔ حضرت صاحب نے جو حاضری بیان کی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی وہ زور نہیں چل سکتا، لیکن اگر آپ کی محبت ہوئے گی تو میں انشاءاللہ العظیم جو ہے 2-4 جملے بول جاؤں گا، آپ پھر سبحان اللہ کی داد بھی دیں مجھے۔ اور اس ٹائم میں پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بندہ بیٹھ کے تھک بھی جاتا ہے، راستے میں 1-2 حاضریں بھی پیش کی لیکن یہاں پہنچے، لیکن اس نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم تھکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ اگر حسین پاک سارا صبح سے لے کر شام تک آپ لاشیں اٹھاتے رہے، 71 لاشیں اٹھائے میرے حسین نے، تو میرا حسین نہیں تھکے سارا دن، ہم ذکر حسین تھوڑی دیر کریں گے تو تھک جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ ایسی کہیں، سبحان اللہ آپ ایسی کہیں۔ مولا علی نجف کے اندر سنیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر سنیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ رسول دے اندر سنیں۔ حضرات توجہ فرمانا، رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
رب کائنات نے فرمایا سونے انہوں کہہ دیو کہ میں تواڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگدا تے میرے قریبیاں دے نال پیار کرو۔ حضرات توجہ فرمانا، مفسر قرآن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے آقا یا رسول اللہ والضحا دے مکھڑے والے آؤ واللیل دے زلفاں والے آؤ، آقا یا رسول اللہ تواڈے قریبیاں تو مراد کون نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عباس میرے قریبیاں تو مراد ایک مولا حسن نے، ایک مولا حسین نے، ایک فاطمہ الزہرا نے، ایک مولا علی نے۔ حضرات توجہ فرمانا جناب علی، میں اپنے اختصار دے نال گل پیا کردا ہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، او حضرت جناب علی اہل بیت دی محبت پوچھنی ہے حضرت صدیق اکبر سے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر بیان فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے لوگوں میں اپنے مال دے نال اتنی محبت نہیں کردا، اپنی اولاد دے نال اتنی محبت نہیں کردا، میں آقا دے قریبیاں دے نال محبت کردا واں۔ حضرات توجہ فرمانا، او میں عمر پاک دی بھی گل بیان فرمانا وا۔ حضرت عمر پاک اہل بیت دی محبت دی اندر کی بیان فرماؤندے نے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ بن عمر خیال نال گلاں کیتا کر۔ حضرت عمر نو آپ نے عمر پاک نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو فرمایا خیال نال گلاں کیتا کر، حسن دے حسین دے برابری نہ کیتا کر، ابا حضور ایک ہی میں ہو سکدا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اے حسن حسین دی شان تو نہیں جاندا، بابا او کیویں تسی امیر المومنین ہو، میں امیر المومنین دا بیٹا وا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو کی شان پوچھدا انہاں دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں، انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں، انہاں دے دادے ورگا تیرا دادا نہیں، انہاں دی دادی ورگی تیری دادی نہیں، انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں، انہاں دی نانی ورگی تیری نانی نہیں، انہاں دے چاچے ورگا تیرا چاچا نہیں، انہاں دے ماموں ورگا تیرا ماموں نہیں، انہاں دی پھپھی ورگی تیری پھپھی نہیں، انہاں دی خالہ ورگی تیرے خالہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر دا بیٹے جے قبیلہ تیرا خاندان تیرا انہاں دے برابر والا نہیں تے پھر انہاں دی برابری نہ کیتا کر، تے یہی آکھیا کرو، یہی صرف اسی کہنے ہیں گلی گلی دے اندر کچھ دے اندر یہی کہنے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، سارے مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد اپنا کو ایمان حسین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے، حضرت ابو ہریرہ، میں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کی، تمہید نہیں بدھی، میرے پتہ ہے تواڈے ٹائم دا میں پھر بھی آنا ہوندا ہے تے گل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے اہل بیت دی اگر شان پوچھنی ہوئے تو پھر تسی جا کے حضرت بلال حبشی کو پوچھو، تو وہ بلال حبشی آپ فرماؤندے نے رب کعبہ دی قسم ہے سرکار دے وصال دے بعد میں مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، واپس آیا لوگوں نے میں نے آکھیا بلال اذان سنا، حضرت بلال فرماؤندے نے میں اذان نہ سنے گی، لوگوں دی گل نہ سنی، لیکن انہوں نے آکھیا جاؤ حسن حسین نو لے آؤ، حضرت بلال انہوں دی گل نہیں موڑن گے، آقا حسن حسین ہے، آپ نے دو صاحبزادہ نے فرمایا چاچو بلال سانو او اذان سنا جڑے نانے مصطفیٰ دے زمانے دے اندر سناندا سی، اگر شان پوچھنی ہے سرکار دی آل دی تے پھر جا حضرت بلال حبشی کو پوچھ،
حضرت جناب علی ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں کہ جنازے تو واپس پہ آندا سی حضرت امام حسن حسین میرے نال سن آپ فرماؤندے نے امام حسین تھک کے بیٹھ گئے تو میں اپنی قمیض اتار کے حضرت امام حسین دے قدم صاف کرن لگیا تے حضرت امام حسین فرماؤندے نے چاچو کی پہ کر دے ہو کی پہ کر دے ہو فرمایا پتر تواڈی شان دا لوگاں نو نہیں پتا اگر تواڈی شان دا مصطفیٰ دی ساری امت نو پتا چل جاوے فرمایا قیامت تک لوگ تواڈے قدم زمین اتے نہیں لگا دے یہی ابو ہریرہ نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنے اکھاں دے نال ویکھیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین پاک کو اپنے کندھیاں دے بٹھایا سی سرکار اپنے کندھیاں دے بٹھا کے آقا امام حسین کو دے مدینے دی گلی دے اندر سیر فرمایا کرتے تھے آج تسی 1450 سال ہو گئے نے تسی یہی سنیا ہے قبلہ جوادی صاحب تسی یہی سنیا ہے کہ حسین کربلا دے میدان دے اندر کھڑا سی آپ نے علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے تیسان حضرت امام حسین دے قدم ڈولے نہیں آپ نے غازی عباس دا لاشا اٹھایا ہے قدم ڈولے نہیں آپ نے جناب علی اپنے پتر امام علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے امام علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے انسان حضرت امام حسین دے قدم ڈولے نہیں میرے آقا حسین نے اپنے پتر علی اصغر دا لاشا اٹھایا ہے آپ دے قدم ڈولے نہیں حضرات توجہ فرماؤ آپ نے حضرت قاسم دا لاشا اٹھایا ہے حسین دے قدم ڈولے نہیں وہ میں آنا وہاں حسین دے قدم کیویں ڈول دے وہ جنہ دے قدم مصطفیٰ پکڑ دے نے رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دے قدم کدی ڈول سکدے پکڑے نا انہاں دے قدم کدی نہیں ڈول سکدے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا آقا حسین مصطفیٰ دے نال جاندے پے سی آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی پکڑی ہے امام حسین نے میرے آقا دی انگلی پکڑی ہے سرکار نے انگلی پکڑی ہے امام حسین دی اس طرح امام حسین پکڑ کے جا رہے ہیں رستے دے اندر آقا حسین نے ویکھیا کہ ایک اونٹ سوار بندہ اپنے بچے نو اتے بٹھا کے لئی جاندا ہے حضرات توجہ فرمانا میرے نبی دے غلام آؤ غور فرماؤ میرے آقا حسین پاک اپنے نانے مصطفیٰ دے نال جا رہے ہیں انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں رستے دے اندر جا رہے ہیں عرض کر دینے نانا عرض کر دینے نانا مہربانی فرماؤ میرے واسطے بھی اونٹ لے کے آؤ میں بھی سواری کرنی ہے میرے آقا نے فرمایا حسین او دا اپنے پتر رو اونٹ دے اتے بٹھا کے لئی جانا ہے عرض کر دینے نانا میرے واسطے بھی سواری لے کے آؤ میرے آقا حسین پاک نے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے نانا میرے واسطے بھی سواری لے کے آؤ میرے آقا نے فرمایا حسین بیٹا جی بابا فرمایا پھر اپنے نانے دے قریب آؤ 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 آقا حسین قریب ہے آؤ لوگوں سنو حسین دی شان سنو میرے آقا نے سارے نبیوں دا سردار اے امام الانبیاء میرے آقا نے اپنے گوڑے زمین اتے ٹکائے نے میرے آقا نے اپنے ہتھوں زمین اتے ٹکایا ہے فرمایا حسین جی بابا فرمایا میرے قریب آ جا پتر کوئی کیڑی شاید ہوتے سواری کرے گا کوئی کیڑی شاید ہوتے سواری کرے گا کوئی کیڑی شاید ہوتے سواری کرے گا فرمایا حسین آ جا اج سواری محمد تے سوار ہون والا حسین افضل ہے کل جہان سے مرانا حسین میں معذرت جانا میں سمجھتا میں ٹائم بڑا ہو گیا
لیکن خدا را میرے نال مل کے پڑھ لو. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جڑا حسین دلال پیار کردہ ہے او مل کے پڑھ لوے. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، لبیوں دا تاجدار ہے نانا حسین دا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس اے یزید کی، وہ صدیہ حسین کی، اے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین ہے زمانہ حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، وہ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین. تھک گئے ہو، اسی نہیں تھکے تسی تھک گئے ہو. صدیہ حسین کی ہے، واہ 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 واہ، صدیہ حسین کی ہے نانا حسین. ایک اور گل سناواں، ایک اور گل سناواں. میں مقرر نہیں، میں مدرس الحمدللہ. اور گل سناواں جڑے تسی پہلے نہیں سنی ہونی. آقا حسین دی عمر مبارک 4 سال ہے. آپ تے غلام ہے جن دی عمر 4 سال 2 مہینے وے، 4 سال 2 مہینے، جن دا نام حبیب ابن مظاہر ہے. یہ مدینے دے اندر رہن والا ہے، آقا حسین دے نال محبت کرنے والا ہے. تے آقا حسین نو این دے نال محبت ہے، حسین نو این دے نال محبت ہے، تے حبیب ابن مظاہر نو حسین دے نال محبت ہے. تو میرے کریم آقا کی فرماؤندے نے؟ فرماؤندے نے جس نے حسین دے نال محبت کیتی ہے اس نے میرے نال محبت کیتی ہے، اور جنہیں میرے نال محبت کیتی ہے تے انہیں خدا دے نال محبت فرمائی ہے. آقا حسین پاک، توجہ، آقا حسین پاک، میرے آقا حسین پاک. ایک دن حبیب ابن مظاہر، ماں نے فرمایا پتر، جی اماں، فرمایا پتر اس طرح کر، مینوں اپنے کپڑے اتار کے دے، میں تینوں دھو کے دے. ماں حبیب ابن مظاہر عرض کر دینے، اماں صبح دا ٹائم ہوندے مدینے دے گلیاں دے بچے کٹھے ہو جاندے نے، حسین دے میرے نال کھیڑ دینے، حسین میرے نال اتنا پیار کر دینے کہ کدی میرے بغیر نہیں کھیڑ دے. اماں حضور تسی مینوں اجازت دے. فرمایا پتر جلدی کر، تو کپڑے دے، دھوتی بن لے تے تو مینوں کپڑے دے تے میں دھو کے ہونے ہونے دینیاں دے تیار ہو جاندے نے، تو ٹر کے پا کے ٹر جاویں. دے حبیب ابن مظاہر نے کپڑے اتار کے اماں نو دیتے نے، دھوتی بن کے مکان دی چھت تے کھڑے ہو گئے نے. حضرت حبیب ابن مظاہر نے ویکھیا ہے حسین زہرا پاک دی گلی دے وچوں نکلے نے تے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے. کدی حسین انج ویکھدے نے، کدی حسین انج ویکھدے نے. بچے کہندے نے آقا حسین آؤ کھیڑ شروع کیتی ہے، کھیڑن شروع کریے. میرے آقا حسین نے فرمایا تو انہوں پتا ہے جدوں تک میرے یار نے نہیں آنا ادھوں تک میں کھیڑنا کوئی نہیں. اپنے جاگن دا ثبوت دکھاؤ، جاگن دا ثبوت دکھا کے اچھی سبحان اللہ کہہ دو. حضرات توجہ فرمانا، میرے آقا حسین پاک نے
آقا حسین پاک نے فرمایا جدوں تک میرا یار نہیں آوے گا میں ادوں تک کھیڈنا نہیں، میں ادوں تک نہیں کھیڈنا، میں ادوں تک نہیں کھیڈنا، میں ادوں تک نہیں کھیڈنا۔ ادھر حبیب ابن مظاہر مکان دی چھت دے اتے کھڑا ہے، عرض کردا ہے اماں جلدی کر میرے کپڑے دے، حسین میری انتظار پیا کردا ہے۔ ادھر ماں کپڑے پئی دھو دیے، ادھر ماں اپنے حبیب دے کپڑے پئی دھو دیے، ادھر میرے آقا حسین نے فرمایا اج میرا یار نہیں پیاؤندا، اج میں اپنے یار نو جا کے لے آنا وا۔ آقا حسین چل پے نے، حبیب ابن مظاہر پیا کہندا ہے اماں ویکھ اج تیرے دروازے دے حسین پیا آندا ہے۔ فرمایا اماں دیکھنا آج تیرے دروازے دے حسین پہ آندا ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر خوشی دے عالم دے اندر خوش ہوئے نے، قدرت کا نظام اس طرح دا ہاں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر مکان دی چھت دے تلے سیڑھیاں دے آون لگے نے، پیر پھسل گیا ہے، پیر پھسل گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر مکان دی چھت تو ڈگ گیا ہے، زمین دے اتے آ گیا ہے تے آپ دی روح پرواز کر گئی ہے، جسم دے وچ روح نکل گئی ہے۔ ماں نے ویکھیا ہے میرے پتر دی روح نکل گئی ہے، جلدی جلدی اٹھا کے اپنے پتر نو چار پئی دے اتے سما دیتا ہے۔ ادھر حسین بھی آندا ہے، ادھر دل دے اندر غم میں مولا میرے پتر دیتا سی لے لیائی، یا میرے اللہ اس پاسے حسین بھی آندا ہے، اس پاسے گھر دے اندر میت پڑی ہوئی ہے۔ مولا دس میں خوشی مناواں یا غم مناواں؟ آؤ حسینیوں، میرے آقا دی جناب علی اے غلاماں نے ہن کی کیتا ہے، اپنے پتر نو اٹھا کے چار پئی اتے سما دیتا ہے، ادھر چادر پا دیتی ہے، عرض کر دیے مولا پتر ہور مل جان گے، پتہ نہیں حسین پھر میرے دروازے دے آوے گا یا نہیں آوے گا، میرے دروازے دے آوے گا یا نہیں آوے گا۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں سنو، اے او رات ہے جس رات اپنا حسین شہادت دا انتظار پیا کردا ہے، اس عالم دے اندر حسین پیا جاگدا ہے۔ حسین نے بھی روزہ رکھیا ہا، رات دا ٹائم اپنی بہن دے نال گلاں پیا کردا ہے۔ اے او حسین جدوں مدینے دے اندر اس اماں دے دروازے دے پہ جاندے نے، اس بی بی دے دروازے دے گئے نے، دستک دتی ہے، اندر سے آواز آئی ہے من دکل باب، دروازے دے آون والا کون ہے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا اماں میں تیرے دروازے دے زہرا دا لال آیا، او حسین تیرے دروازے دے آیا وا، جڑا نانے مصطفیٰ دے سجدے دے دوران جانا وا، سجدے لمبے ہو جانے لے، میں او حسین جڑا نانے مصطفیٰ دے خطبے دے دوران جانا وا، میرا نانا خطبے چھوڑ دینا ہے، میں او حسین جڑا اماں دی گودی دے اندر کھیڈن والا وا، اپنی ماں زہرا پاک دے لوری سنن والا وا، تے میری ماں قرآن دیا لوریاں سنان دیئے تے کدی چپ کران دیئے پڑھ دیئے یاسین والقرآن الحکیم۔ میری ماں سیدہ زہرا پاک قرآن پڑھ دیئے کہندی الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔
پاک ٹائم مختصر میری اماں پاک جناب علی مینوں لوری دیندی ہے تے قرآن سنا دیے اماں میں او حسین تیرے دروازے دے آیا جڑا میں حسین ساڈا جھولا جھولاون واسطے حضرت جبریل آوندے نے میں او حسین جڑے عیداں دے اوتے جنتی جوڑے پاون والا وا اماں اج میں تیرے دروازے دے آیا دروازہ کھولنا ماں دی کیفیت دیکھو ماں نے دروازہ کھولیا ہے حسین اندر گئے جدو آقا حسین اندر گئے میری اماں نے پوچھیا ہے حسین کیویں آئے ہو آقا حسین نے فرمایا اماں میرا یار کتھے وے اس وڈیری اماں نے فرمایا حسین تیرا یار اج ستا پیا ہے آؤ نبی دے غلامو جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے اس اماں نے عرض کی تھی آقا حسین اے دیکھو تیرا یار ستا پیا ہے حضرت سید امام حسین نے آپ سرکار اس حبیب دی جناب علی چار پئی دے قریب گئے نے جا کے چادر پکڑی ہے چادر پکڑے حسین نے کی آکھیا ہے آج بھی مخرخین لکھ دینے او جرا مر گیا سی حسین مدینے دے اندر کرامت بیا دکھا دائے حالی 4 مہینیاں دا بچہ ہے حسین نے کی کیتا ہے انہیں چادر دا پلو پکڑیا ہے پکڑ کے میرے آقا حسین نے فرمایا اٹھ حبیب اٹھ حبیب اٹھ حبیب جدو حسین دا کہنا ہے وہ جرا مر گیا ہے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے واہ 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 کیا بات میرے آقا حسین نے جڑے ویلے اپنے پتر جناب علی حسین نے قربان کیتے سن لوگ کہندے نے حسین مجبور سی میں کہنا میرے آقا حسین مجبور نہیں ہے کی گلا کر دے ہو 4 سال دی عمر اٹھاؤ کتاباں تاریخ دے پڑھ کے ویکھو اج تک تسی یہ گل نہیں سنی ہوے گی میرے آقا حسین کربلا دے اندر اگر جناب علی ایڑی بھی مار دے تے زمین دے وچ جو پانی نکل آندا ہے اوے بیٹھے من رضائی اے اللہ دی رضا من کے بیٹھے نے اے اللہ دی رضا من کے بیٹھے نے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں خدا کی جہان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں پوچھ کربل دی دھرتی تو جنان کے خیمے لائے نے پوچھ کربل دی دھرتی نو میں سمجھنا وا مختصر گل میں اینڈ آ گیا گل دوتے پوچھ کربل دی تو پوچھ کربل حسین نے ایڑی ماری ہے آپ نے فرمایا اٹھ ہوئے حبیبہ اٹھ حبیب حضرت حبیب بن مظاہر جن دی جان نکل گئی سی رب کعبہ کی قسم حبیب بن مظاہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے اتنی بڑی بات دیتی ہے میرا حسینی میرا بولیا نہیں یار حسین نے اپنے یار دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا ہے دے لے کے جدو جان لگے نا دروازے دے اندر دے پیچھے ماں نے آواز دیتی ہے فرمایا پتر حبیب جی اماں فرمایا جڑی انہیں دیتی سی وہ مک گئی ہے سمجھ گئے ہو میری گل نو فرمایا جڑی انہیں دیتی سی وہ مک گئی ہے حسین
وجدان سونڈ والے سن دے پے نے لئی قرآن چلتا پیا ہے میرا فرمایا جیڑی انہیں دیتی سی وہ موک گئی ہے جیڑی ہون ملیے حسین دے صدقے نال ملیے فرمایا جیڑی ہون ملیے حسین دے صدقے دے نال ملیے فرمایا حبیب ابن مظاہر اے او جوان ہے جنہیں کربلا دے میدان دے اندر سب سے پہلے اپنی گردن قربان کی تھی حسین دے تسی کیا سن دے ہو بھائی حبیب ابن مظاہر ماں نے جواب دیتا ہے پیچھے پتر حبیب بیٹا جدوں تک زندہ رہویں حسین دا دامن نہ چھوڑے میرے آقا حسین دا اے نوکر ساری زندگی حسین دے قدموں تے اپنی جان قربان کرتا کربلا دا میدان آیا نا آقا حسین دی بارگاہ دے اندر حبیب ابن مظاہر آیا ہے آکے عرض کردہ ہے آقا حسین میں نے اجازت عنایت فرماؤ میں جانا چاہنا ہوں اب میرے حسین دا کمال دیکھو کربلا دی زمین ہوتے میرے آقا حسین نے فرمایا آپ نے فرمایا حبیب ادھر آ ہون ادھر آ 56 سال 6 مہینے میرے آقا حسین دی 5 دن عمرے ساری زندگی نے خدمت کی تھی اتنی نوکری پیش کی تھی فرمایا حبیب ابن مظاہر آج آخری بار جاندہ پیا ہے نا آپ میرے گلے دا لگ جا گلے لگ گئی آئے حسین دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا اس دن تیری ماں نے اپنا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر دیتا سی فرمایا حبیب آجا آج تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر دے فرمایا تو میرا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر دے رب کعبہ دی قسم ہے تو جدو اپنی جان میرے نا دے قربان کرے گا میں تیرا یہی ہاتھ پکڑ دے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر دے دے ہون پڑھو آپ پوچھ کربل دی دھرتی تو جنان کے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھے اے عام مسافر سارے پڑھ لو اے عام مسافر نہ سمجھے اے عام مسافر نہ سمجھے اے شہر مدینے تو آئے نے اے عام مسافر اکھاں تو اتھروں ڈول گئے نے اے جملہ میں اپنے مرشد پال کردہ پیا ہوا اکھاں تو اتھروں ڈول گئے نے اکھاں تو اتھروں ڈول گئے نے سانو اپنے غم بھی بھول گئے سانو اپنے غم بھی بھول گئے جڑے تپدی ریت تے رول گئے نے اے زہرا پاک دے جائے نے پوچھ کربل دی دھرتی تو جنان کے خیمے لائے لے اے عام مسافر نہ سمجھے اے شہر مدینے تو آئے لے اے عام مسافر نہ سمجھے اے عام مسافر مل کے پڑھ لو اے عام مسافر نہ سمجھے اے عام مسافر نہ سمجھے اے شہر مدینے تو آئے نے اے عام مسافر آخری گل سماعت فرماؤ میرا آقا حسین چلے آئے کربل دے میدان دے اندر سب قربان ہو گئے آخری کار میرے آقا حسین نے نانے مصطفیٰ دی دستار پئیے سر دے سجائیے سجاون دے بعد میرے آقا حسین نے
حضرت اپنے ابا حیدر قرار دی تلوار اپنے ہاتھ دے اندر تھمائی ہے. تھماون دے بعد نبی دے غلاموں اے آخری گل سنو بس ساڑی حاضری لگ جانی ہے کیونکہ میں اپنے مرشد حافظ صاحب دی بارگاہ دے اندر عرض کی دی سی ہن ٹائم مک گیا انہیں آکھے نہیں بس آخری گل کر چھڑو تاکہ معمول دے مطابق سارا ٹائم ختم ہوئے روزہ بھی رکھنا ہے. میرے آقا حسین پاک نے سواری دے سوار ہوئے نے سیدہ زینب نو آپ نے الوداع کیتا ہے. کرن دے بعد فرمایا بھین خیال کرنا اپنے پردے دا خیال کرنا بھین مستورات دا خیال کرنا میرا بیٹا زینب بیمار دا خیال کرنا امن امان دے نال قافلہ لے جانا. میں ہوں نانے مصطفیٰ دے دین دے پاسے چلے آواں. میرے آقا حسین نے آپ سرکار گھوڑے دے ہوتے بیٹھے نے بیٹھن دے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا او یزیدی او مینوں ویکھو میں کون ہاں میں حسین ہاں میری ماں فاطمہ الزہرا ہے میرا بابا علی المرتضیٰ ہے اور میرا ماں نانا سارے نبیوں دا سردار ہے. فرمایا مینوں ویکھو ہن بھی آ جاؤ گے تو میں تنوں معاف کر دیواں گا میں تنوں معاف کر دیواں گا سارے قتل معاف کر دیواں گا. 71 تن قربان کر بیٹھا ہے میرا آقا حسین سب کچھ قربان کر بیٹھا ہے. اس لیے کوئی کہنے والا کہہ گیا ہے جے کر یار دے نام دا ملے جھولی وچ پا لئیے تلے سٹیے نا وہ جے کر یار دے نام دی ملے سولے جھوٹا لے لئیے پچھا میرے آقا حسین پہ جان دینے آپ سرکار کربلا دی زمین دے اتے گئے نے آپ سرکار لڑدیاں ہو میرے آقا حسین جدوں آپ سرکار لڑدے پینے انہوں نے ویکھیا ہے ظالمہ نے اے آون والا کون ہے انہیں ابن سعد نے آکھیا ہے اے حسین ہے اے علی دلال ہے انہوں نے آکھیا انج کرو اے یک بار کی حملہ کرو اگر حسین دل دا بکھا پیاسا ہے اگر اسی طرح لڑداریا تے اج جناب علی کی ہونا ہے اج حسین دا اے دنیا دا سورج بعد دے اندر غروب ہوئے گا اے یزید دی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جاوے گا. حضرات سنو میرے آقا حسین پاک نے ہن جناب علی لڑتے پینے لڑدیاں جدھر جاندے نے گاجر مولی وانگو یزیدیاں دے سر کٹتے جا رہے نے. سمر نے آکھیا یک بار کی حملہ کرو انہوں نے یک بار کی حملہ کیتا ہے. میرے آقا حسین پاک نے ادھر کی ویکھ دے نے سورج غروب پیا ہوتا ہے آپ نے تلوار روک دیتی ہے ادھر نماز عصر دا وقت ختم کیا ہوتا ہے. میرے آقا حسین نے آسمان دی طرف ویکھیا ہے عرض کردے نے مولا میری نماز قضا پئی ہوندی ہے مولا میری نماز قضا پئی ہوندی ہے مولا کیا میں نماز پڑھاؤں مولا میں نماز پڑھاؤں یا جنگ کراؤں. آواز یہ حسین اج تو جنگ کرن نہیں آیا اج تو دین دا پیغام دے بنایا ہے دین دا پیغام دے بنایا ہے. میرے آقا حسین نے عرض کیتی مولا دین دا پیغام دے بنایا تے نماز بھی پڑھنی ہے تے پانی کوئی نہیں. آواز یہ حسین اگر پانی کوئی نہیں
پھر انج کر تیمم کر لے عرض کر دے مولا تیمم بھی پاک مٹی دے نال کیتا جاندا ہے مولا اتھے دا مٹی بھی کوئی نہیں اتھے دا ساری مٹی خون آلودہ ہے ساری کربلا دی زمین مٹی جڑی ہے اندے اتے خون بھی خون ہے مولا میں وضو کی میں کرا آواز یہ حسین گھبرانا اے شہیدہ دا خون ہے شہیدہ دا خون بھی پاک ہوتا ہے میرے آقا حسین پاک نے آپ نے تیمم فرمایا ہے آواز یہ حسین تیمم کر کے نماز پڑھ لے تیرا تیمم جانے زہرا دے بابے دا خدا جانے اور میرے آقا حسین جناب علی آپ نے نماز نیتی ہے جدو پہلے سجدے دے اندر گئے ادھر شمر بدبخت آیا ہے آقا حسین پاک دے آکے گردن دھوتے سوار ہو گیا ہے ادھر سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے اندر بیکھ دیا پیانے شمر نے کی کیتا ہے شمر نے میرے آقا حسین جناب علی آپ کی گردن دھوتے تلوار ماری ہے میرے آقا حسین شہید ہوئے نے سیدہ سکینہ نے بیکھی ہے جدو بابا شہید ہویا ہے عرض کر دینے پوپی اماں او نبی دے غلام ہو جتنے توڑے آنسو آنگے حسین دی دربار دے اندر قبول ہو جانگے میرے آقا حسین پاک جدو شہید ہوئے نے ادھر سیدہ سکینہ نے ویکھیا ہے عرض کر دینے پوپی اماں ویکھو او ظالمہ نے میرے بابے دی نماز بھی مکمل نہیں ہون دیتے ویکھو پوپی اماں میرے بابے نو شہید کر دیتا ہے حسین دی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی حسین نے سجدے دے اندر سر کٹایا ہے سیدہ سکینہ چھوٹی بچی آپ کہندیاں نے اوے خیمے والیو اج زینب دی بیٹی جے اج زینب دی بھانجی سیدہ سکینہ یتیم ہو گئی ہے سیدہ سکینہ کدی اپنی اماں دے کول جاندیاں نے کدی ویر زین العابدین دے کول جاندیاں نے عرض کردیاں نے ویرا میرا ویر اصغر ٹر گیا ہے میرا ویر علی اکبر بھی ٹر گیا ہے ویرا بیکنا آج جناب علی ابا بھی دنیا دو ٹر گیا ہے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پھوپھی اماں آج میں یتیم ہو گیا آؤ نبی دے غلاموں آج جناب علی کسے دا باپ باہر جانا ہے بچی اپنے باپ نو ایئرپورٹ دے ہوتے الوداع کروا سے جان دیئے بچی نو پتہ ہے میرا بابا لوٹ آئے گا سیدہ سکینہ میں تیری عظمت دے قربان جاواں بی بی میرے کول جملے نہیں جڑے میں دنوں دے آؤ سیدہ سکینہ نے اپنے بابے نو اکھاں دے نال ویکھیا ہے او لوگوں اے او بیٹی امام دیئے جنہوں پتہ ہے میرا بابا چلا گیا ہے واپس نہیں آوے گا تسی جڑے باپ ہو جڑے بیٹیاں والے بیٹھے ہو تسی واپس جاؤ گے توڑیاں بچیاں ویکھن گیا تانو انہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاوے گا انہاں دا جگر ٹھنڈا ہو جاوے گا اپنے باپ نو ویکھن گیا ایک رات باپ نہیں آؤندا بچیاں روندیاں نے او سکینہ میں تیری عظمت دے قربان جاواں تیرے ننیاں ننیاں اکھاں دے سامنے تیرے ویر نو ذبح کیتا گیا ہے تیرے ننیاں اکھاں دے سامنے تیرے بابے نو شہید کیتا گیا ہے سیدہ سکینہ یہی کہہ گیا نے لوگوں میرا بابا دین دی خاطر قربان ہو گیا ہے میرا امام درس دے گیا ہے تے آپ نے یہی کہہ گئے لائیو یار وہ حوالے رب دے آتے میلے نے
4 दिना दे اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملا گے رات پوے تے بے دردانو اتے نیند پیاری آوے وہ درد مدانو وہ یاد سجن دے وہ زینب او سکینہ وہ درد مدانو جرے درد والے او سنو وہ درد مدانو وہ یاد سجن دے وہ درد مدانو وہ یاد حسین دے وہ درد مدانو وہ یاد بابے دے وہ درد مدانو ویر حسین دے وہ درد مدانو وہ پیر حسین دے وہ سانو رات نو ستیاں آڑ جگا وے میرا امام ٹر گیا ہے تسی بڑے خوش نصیب ہو خدا دی عزت دی قسم ہے اسی سارا دن پڑھتے ہیں دیکھو ساری حالت کی ہے لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے جس وقت بھی ذکر کرتے ہیں دل کردہ حسین تیرا ذکر کرتے رہیے سننا آسان ہے حافظ صاحب سننا آسان ہے بچے کو پڑھانا مشکل ہے تسی آج ایک بچہ اپنے دین واسطے نہیں دے سکتے قرآن پڑھاون واسطے نہیں دے سکتے یہ میرا آخری پیغام ہے قرآن پڑھاون واسطے ایک بچہ نہیں دے سکتے میرا حسین دیکھو انہیں تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے یار حسین نو بچے پیارے نہیں سی انہیں نانے دے دین دی خاطر بچے قربان کیتے نے آج تیرا بچہ جوان ہوندہ ہے تو انہوں باہر بھی دیں پیسہ کما کے دے گا خدا دا نام منو اپنے بچوں نو قرآن دی تعلیم دیو اپنے بچوں نو حسینی بڑھاؤ نبی دی محبت سکھاؤ میرے آقا فرماؤں دے نے آج تو دے میں اپنے بچہ کو بیٹھ کے پوچھ دے ہیں او میرے بچے آ تینوں ماں دے نال محبت ہے یا تینوں ابے دے نال محبت ہے دے بچہ کہندا ہے مینوں اماں نال جا ابے نال لیکن تانوں اے نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تمہارا ادو تک ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا اپنے بچوں سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرو حسین درس دے گیا ہے حسین یہی درس دے گیا ہے دنیا والوں کو کہ حسین نے گردن کٹا دیتی ہے لیکن باطل سامنے جھکیا نہیں ہے اپنے بچوں کو قرآن دا قاری بناؤ اپنے بچوں کو دین دا حافظ بناؤ اپنے بچوں کو درود پڑھایا کرو نماز پڑھایا کرو تاکہ تواڈے مرن دے بعد تواڈے بچے تواڈے واسطے دعا کرن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ اس آستانے نو قائم و دائم رکھے جتنے مریدین ہیں جتنے محبت والے ہیں قبلہ میرے حافظ صاحب دے تمام کو اللہ سلامت رکھے تمام کا آنا قبول فرمائے تمام کی مراداں جھولیاں نال اللہ آج بھر دے وما علیہ الا البلاغ المصطفیٰ